نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح لبرل ادارے، لبرل انسٹیٹیوشنز، اور ہمارا آج کا عنوان ہے ادارہ تفہیم کی اقسام یا ادارہ تعلیم کی اقسام۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم آپ حضرات کے سامنے کافی عرصہ سے پیش کر رہا ہوں، اور میں نے اس حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے بہت سارے ایپیسوڈز پیش کیے ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے اگلا ایپیسوڈ پیش کرنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، میں اب تک آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ میں نے دنیا میں عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر ایک اپنا نظریہ حیات، ڈائلیکٹیکل لبرلزم، جدلیاتی لبرلزم، اپنا نظریہ حیات، اپنی تھیوری، اپنا پروگرام وضع کیا ہے، اپنی آئیڈیالوجی وضع کی ہے۔ اور کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ آج دنیا میں دنیا کے تمام الہامی مذاہب، تمام غیر الہامی مذاہب اور تمام کے تمام انتظامی مذاہب انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آج دنیا کو ایک جدید ترین آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے، جدید ترین نظریہ حیات کی ضرورت ہے۔ اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے اور اپنی 15 سالہ مساعی، اپنی 15 سالہ جدوجہد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے پاکستان کے طول و عرض میں پاکستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان مذاہب کی عبادت گاہوں کا مطالعہ کیا، وہاں پہنچا، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو پادری ہیں، جو دانشور ہیں، محققین ہیں، پنڈت ہیں، پروہت ہیں، ان سے میں نے ملاقاتیں کی ہیں، ان کی کتابوں کو سمجھا پڑھا اور اس حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے مذاہب آج کیوں ناکام ہو چکے ہیں، الہامی مذاہب کیوں ناکام ہو چکے ہیں، اور غیر الہامی مذاہب کیوں ناکام ہو چکے ہیں، اور انتظامی مذاہب کیوں ناکام ہو چکے ہیں۔ تو میں اس رزلٹ پر پہنچا، اس نتیجہ پر پہنچا کہ دنیا میں ایک جدید ترین نظریہ حیات کی اشد ضرورت ہے۔ آج دنیا کے 8 ارب انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر مجتمع کرنے کے لیے ایک ایسے نظریہ حیات کی ضرورت ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے باصلاحیت ہو۔ عزیزان محترم، میں نے اپنی کاوش سے، اپنی مساعی سے اور اپنی جدوجہد سے اور 15 سالہ اپنی محنت سے میں نے ایک نظریہ حیات ڈائلیکٹیکل لبرلزم تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، وضع کیا ہے، اور آپ حضرات کے سامنے اس کو میں نے پیش کیا ہے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو میں اسی والا سے آپ حضرات کے سامنے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان کی وضاحت بار بار کر چکا ہوں، بار بار ان کے نام آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کون سے 15 ارکان ہیں جدلیاتی لبرلزم کے۔ اسی طرح اس کے کچھ پوشیدہ ارکان ہیں، پوشیدہ پہلو ہیں ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح ڈائلیکٹیکل لبرلزم کی ٹرمز، اصطلاحات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے ادارے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ دنیا میں آج تک 5 ہی ادارے چلتے رہے ہیں۔ خاندان ہے، تعلیم ہے، اسی طرح معیشت ہے اور سیاست ہے اور مذہب ہے، یہ 5 ادارے چلتے رہے۔ لیکن 8 ارب آبادی ہو چکی دنیا کی، پہلے اتنی آبادی نہ تھی۔ آج 8 ارب آبادی ہے، پہلے آبادی چند کروڑ تھی، پہلے اس سے پہلے لاکھوں میں تھی، اس سے پہلے ہزاروں میں تھی، لیکن ادارے یہی 5 ہی چلتے رہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے ان اداروں کی تعداد کو بڑھا کر 13 ادارے کیا ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ان میں سے ادارہ خاندان بیان کر چکا ہوں، ادارہ تحریم بیان کر چکا ہوں، ادارہ تفہیم یا ادارہ تعلیم جو تیسرا ادارہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کی ڈیفینیشن آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اور یہ آپ کو بتایا کہ ادارہ تفہیم جو ہے اس کی 2 حصے ہیں، اس کے 2 حصے ہیں، اور عزیزان محترم یعنی 2 اس کی اقسام ہیں۔ تو اس کی 2 اقسام جو ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو آج میں آپ کو اسی حوالے سے ذرا بریف سا سکیچ دوں گا کہ ادارہ تفہیم یا ادارہ تعلیم کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی تو ہے ادارہ مادی تعلیم یعنی سائنسی تعلیم، کیونکہ آج دنیا میں سائنس تو بڑے عروج پر ہے، انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، مریخ پر کمندیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔
عزیزان محترم، اسی حوالہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادارہ تفہیم یا ادارہ تعلیم جو ہے اس کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے ادارہ مادی تعلیم یعنی سائنسی تعلیم، اور دوسری قسم ہے ادارہ سماجی تعلیم۔ ادارہ سائنسی تعلیم یا ادارہ ترکیب، اس کو ادارہ ترکیب میں ہم کہیں گے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ کائنات کی تمام چیزیں مترکب ہیں، یا وہ ایلیمنٹ ہیں یا وہ مرکبات ہیں، تو اس لیے اس ادارہ کو ادارہ ترکیب بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ادارہ سائنسی تعلیم یا ادارہ ترکیب کی تعریف اب حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ وہ ادارہ جس میں افراد کو جاندار اور بے جان اشیاء کی ماہیت، ترکیب، بناوٹ وغیرہ، مادہ میں موجود توانائی، مادہ اور توانائی کے باہمی تعلق اور ایجادات و اختراعات سے متعلق علم مہیا کیا جائے، اسے ہم کہیں گے ادارہ مادی تعلیم۔ ادارہ مادی تعلیم یا سائنسی تعلیم یا ادارہ ترکیب۔ دوبارہ تعریف سن لیں، اس کی ڈیفینیشن سن لیں دوبارہ کہ وہ ادارہ جس میں افراد کو جاندار اور بے جان اشیاء کی ماہیت سے مراد ہے کہ وہ کیا ہیں، وٹ آر دے، وہ کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، تو ان کی ماہیت، ترکیب، بناوٹ، مادہ میں موجود توانائی اور مادہ اور توانائی کے باہمی تعلق، اور اسی طرح ایجادات اور اختراعات سے متعلق علم مہیا کیا جائے، اسے ہم کہیں گے ادارہ مادی تعلیم یا ادارہ ترکیب۔ تو عزیزان محترم، ادارہ سائنسی تعلیم یا ادارہ ترکیب کے ذیلی ادارے بھی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ادارہ سائنسی تعلیم کے کچھ ذیلی اداروں کے نام بتاؤں گا۔ نمبر 1 پہ ہے پرائمری، مڈل، ہائی سکولز۔ پرائمری سکولز، مڈل سکولز، ہائی سکول جہاں سائنٹیفک علوم کی تعلیم دی جائے، یعنی سائنسی مضامین کی۔ نمبر 2 پہ ہے پیرا زرعی سکولز جہاں زراعت کے حوالہ سے تعلیم دی جائے، اور نمبر 3 پہ ہے پیرا ویٹرنری سکول جہاں پہ جانوروں کے بارے میں تعلیم دی جائے، اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہے پیرا انجینئرنگ سکول جہاں انجینئرنگ کے حوالہ سے ابتدائی تعلیم دی جائے، یعنی یہ ابتدائی تعلیم ہے، زراعت کے حوالہ سے، ویٹرنری کے حوالہ سے اور انجینئر کے حوالہ سے ابتدائی تعلیم، مبادیات۔ اور اسی طرح ہمارے پاس 5ویں نمبر پر ہے پیرا میڈیکل سکولز، یعنی کہ وہ ذیلی ادارے سائنسی تعلیم کے جہاں میڈیکل کے حوالہ سے بنیادی تعلیم دی جائے۔ اسی طرح 6 نمبر پر ہے ٹیچنگ ہسپتال، وہ ہسپتال جہاں ان چیزوں کو ٹیچ کیا جائے، پڑھایا جائے، سکھایا جائے بچوں کو۔ اور نمبر 7 پہ فنی تعلیمی ادارے، اور نمبر 8 پہ دستکاری سکولز۔ نمبر 9 پہ ہے خاندان بھی سائنٹیفک تعلیم اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، جو گھروں میں والدین پڑھے لکھے ہیں، ٹیچر ہیں یا سائنٹیفک علوم انہوں نے پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں یا دیگر سائنٹیفک فنون کے ماہر ہیں، اپنے بچوں کو ابتدائی سائنٹیفک چیزوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتا سکتے ہیں، تجربات گھر میں کروائے جا سکتے ہیں، بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ اساتذہ کرام جو سائنس پڑھاتے رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، یا جو ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں یا دیگر فنون کے ماہرین ہیں، وہ اپنے گھروں میں سکھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح خاندان بھی ایک ادارہ ہے سائنٹیفک تعلیم کے لیے۔ تو اس طرح 10 نمبر پر ورکشاپس جہاں عملی کام سیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس، بچے۔ 11ویں نمبر پر ہے صحت کاری، یعنی ڈسپینسریاں وغیرہ جہاں ہلکا پھلکا علاج معالجہ کیا جاتا ہے، صحت کاری یعنی ڈسپینسریاں وغیرہ قائم کرنا، یعنی کریا کی سطح پر، چھوٹے دیہاتوں کی سطح پر چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریاں وغیرہ قائم کرنا۔ اور 12ویں نمبر پر ایجادات، بنانا، کوئی چیز تخلیق کرنا، ایجادات۔ 13ویں نمبر پر اختراعات، چیزوں کو بنانا۔ 14 نمبر پر ہے گھریلو دستکاریاں، اپنے گھر میں ان سائنٹیفک چیزوں کو سامنے رکھ کر، ان تجربات کو سامنے رکھ کر گھر کے اندر چیزیں بنانا تاکہ وہ مارکیٹ میں جا کر بیچیں اور پیسے بن سکیں، اس سے اسی ریاست کی معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو 14 نمبر پر ہے گھریلو دستکاریاں۔ 15 نمبر پر ہے سائنس لیبارٹریز، جہاں بچے عملی کام سیکھیں گے، جہاں لیبارٹری کے اندر سائنٹیفک آلات موجود ہوں گے، سائنٹیفک چیزیں پڑی ہوں گی، ٹیسٹ ٹیوبز ہیں، بیکرز ہیں، بہت ساری چیزیں جو
تجربات کرنے میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں۔ اسی طرح ہمارے پاس 16 نمبر پر ہے کتب خانے، یعنی سائنٹیفک علوم کے کتب خانے، جہاں سائنسی کتابیں رکھی ہوں گی جو سائنٹیفک علوم بچوں کو سکھائیں گی، جانوروں پر کتابیں، پودوں پر کتابیں، انجینئرنگ کے حوالے سے کتابیں، کمپیوٹر کے حوالے سے کتابیں۔ تو 17ویں نمبر پر ہے سائنسی عجائب گھر، جہاں سائنس کے میدان میں جو چیزیں بنائی گئی ہیں، بڑی بڑی عجیب و غریب چیزیں جو اختراع کی ہیں، ان کو مطلب ہے سائنسدانوں نے یا دیگر لوگوں نے جو کام کرتے ہیں سائنٹیفک میدان میں، انہوں نے ان کو اختراع کیا ہے، تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اور انسان کے لیے، عام آدمی کے لیے وہ بڑے عجوبے ہیں، اور وہ عجائب گھروں میں، ان کو سائنسی عجائب گھروں میں رکھا جائے گا، اور جو اسٹوڈنٹس وہاں جائیں گے ان کو بتایا جائے گا یہ کون سا اصول، کون سا سائنس کا نظریہ اور کون سا لا ہے جسے ہم پروو کر سکتے ہیں، اس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بوائلز لا کا سامان، چارلس لا کا سامان، اس طرح دیگر جو ہے مطلب ہے سائنسی آلات وغیرہ وہاں موجود ہوں گے۔ تو 18ویں نمبر پر ہے چڑیا گھر۔ چڑیا گھر بھی ہم جانداروں، مطلب بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو جاندار دکھا سکتے ہیں، جانور دکھا سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں، ان کی خوراک کے بارے میں سمجھایا جا سکتا ہے، کون سی خوراک کھاتے ہیں، کیا ان کے چلنے پھرنے کا انداز، ان کا ماحول، ہیبیٹیشن، ان کا وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، یہ سب کچھ ان کو جانوروں کے حوالے سے بتایا جا سکتا ہے چڑیا گھروں میں۔ اور 19ویں نمبر پر ہے تعلیمی درجہ کے کمپیوٹر سکولز اور دیگر ادارے، جہاں پر بچوں کو کمپیوٹر کے حوالے سے ہلکی پھلکی تعلیم دی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا ہمارے پاس جو تھے وہ 2 ادارے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے، کہ جو ہماری ادارہ تفہیم ہے یا ادارہ جو تعلیم ہے یا ادارہ ترکیب ہے، اس کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ادارہ مادی تعلیم، اور نمبر 2 ادارہ سماجی تعلیم۔ ادارہ مادی تعلیم کی ڈیفینیشن آپ حضرات کے سامنے کر دی ہے، اور ادارہ مادی تعلیم کے ذیلی ادارے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب ادارہ سماجی تعلیم کو ڈیفائن کروں گا اگلے ایپیسوڈ میں، اور پھر اس کے ذیلی ادارے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اگلے ایپیسوڈ میں، کیونکہ اب یہ ایپیسوڈ زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔